بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے حول و قوت اور اس کی توفیق و عنایت سے اور اس کے اذن سے ہم نے رمضان المبارک کے اس نورانی مہینے میں انوار رمضان کے نام سے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے۔ ایک مجلس اس کی گزر چکی ہے جس کے اندر ہم نے ماہ رمضان المبارک کے فضائل پر گفتگو کی ہے۔ آج دوسری مجلس میں ہم اور آپ حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کی مجلس میں ہم رمضان کے روزوں کے فضائل جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کو ایک خوشخبری ملے اور ان کو پتہ چلے کہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رہ رہے ہیں ان کے سامنے روزوں کے اور روزہ داروں کے فضائل جب آئیں گے تو ان کے دل میں بھی شوق اور رغبت پیدا ہوگا کہ وہ بھی روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں روزہ داروں اور روزوں کے فضائل پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث لیتے ہیں جو متفق علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی سند کے ساتھ اپنی صحیح بخاری میں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اپنی صحیح مسلم کے اندر اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ حدیث شریف کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ دیکھیے، دو باتیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں۔ ایک تو حالت ایمان میں وہ روزہ رکھے، یعنی غیر مسلم اگر روزہ رکھے گا تو اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یا مسلمان ہے لیکن ایمان کی جس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، جس اخلاص کے ساتھ اور جس للہیت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو آگے جو خوشخبری دی جا رہی ہے، آگے جو انعام ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے وہ بندہ محروم رہ جائے گا۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ حالت ایمان میں روزہ رکھے، یعنی اللہ کو حاضر سمجھے، اللہ کے بارے میں یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھے کہ کوئی اور اس میں دنیاوی مفاد نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے روزہ رکھے، اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے۔ احتساب کا عام معنی ہے ثواب کی نیت، اور احتساب کا ایک اور معنی یہ ہے کہ احتساب حساب سے نکلا ہے، یعنی بندہ حساب کرے صبح سے شام تک کہ میں حالت روزہ میں میرے اعضاء جوارح سے کوئی ایسا گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، کوئی ایسا فعل تو میں انجام نہیں دے رہا ہوں جو میرے پروردگار کو ناپسند ہو۔ تو یہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھے، اور حالت ایمان میں روزہ رکھے، اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، اللہ کے لیے روزہ رکھے، للہیت اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے۔ تو جو کوئی بھی ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ضمانت دے رہے ہیں کہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، یعنی جتنے گناہ اس کے ماضی میں گزر چکے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں، گناہوں کی معافی، گناہوں کی بخشش کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ گناہوں کی بخشش یہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ جہنم میں بندہ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اگر جہنم میں جانے کا جو ذریعہ ہے وہی نہیں رہے گا تو بندہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ جہنم میں بندے کو گناہ لے کر جاتے ہیں، اگر گناہوں کی ہی بخشش اور مغفرت کر دی جا رہی ہے تو آپ بتائیں اس کے صرف گناہ معاف نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ جہنم جیسے خطرناک عذاب کی جگہ سے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو صرف ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ ایک مہینہ اگر ہم مجاہدہ کریں گے، محاسبہ کریں گے، محنت اور مشقت کریں گے، اور تھوڑی سی اپنے نفس کے اوپر تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جہنم جیسے خطرناک چیز سے بندے کی حفاظت کر رہا ہے، اور سابقہ تمام گناہوں کی اس کی مغفرت کی جا رہی ہے۔ دوسری حدیث شریف آتی ہے، یہ حدیث شریف بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف آئی ہے۔ اس کی بھی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام
فإنه لي وأنا أجزي به، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی خود روزے کا بدلہ دیا کرتا ہوں۔ دیکھیے انسان کا ہر عمل ویسے تو اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، انسان کا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ کسی اور کو نظر آتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی اور کو نظر آ رہا ہے، اور وہ آدمی دیکھ کر آپ کو نمازی سمجھ رہا ہے، متقی پرہیزگار سمجھ رہا ہے، تو تھوڑا سا آپ کا اپنا نفس اس کے اندر شامل ہے۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے، جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کو تو پتہ چلے گا۔ آپ حج کرنے کے لیے گئے، وہاں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، آپ کو حج کرتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہر عمل میں کچھ نہ کچھ انسان کا اپنا حصہ ہے، انسان کی اپنی شہرت ہے، انسان کی اپنی ریا ہے، ہر عمل میں انسان کا اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ہے سوائے روزے کے۔ اب دیکھیے کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہے تو اس کو اور اس کے پروردگار کو معلوم ہے کہ یہ روزے سے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ انتہائی چھپا ہوا عمل ہے روزہ، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود ہی براہ راست اس کی جزا دیتا ہوں۔ دیکھیے ہر عمل کی جزا اللہ ہی دیتا ہے۔ نماز کی جزا کون دے گا؟ کیا کوئی اور خدا ہے؟ معاذ اللہ، نماز کی جزا بھی اللہ دے گا، حج بیت اللہ کی جزا بھی اللہ دے گا، ہر نیک کام کا ثواب، اس کا عوض، اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ لیکن کسی بھی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے تعلق سے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی روزے کو اور روزے کی جزا کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اس سے روزے کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے نزدیک روزے کی اور روزے دار کی کیا قدر و منزلت ہے، ایک اندازہ اس سے لگتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ سیام جنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ جیسا کہ جنگ میں دشمن کے وار سے اپنے جسم کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک لوہے کی ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا، تاکہ دشمن اگر اپنے تلوار سے وار کرے تو ہم اس ڈھال کے ذریعے اس وار کو روک سکیں اور اپنے جسم پر تلوار کو لگنے نہ دیں۔ اسی طرح روزہ ایک ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے۔ یہ روزہ آڑ بن کر بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، پھر حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، روزے دار ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے فحش کلامی نہ کرے، غلیظ بات نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے، اور وہ بیہودہ باتیں نہ کرے، جھگڑا نہ کرے کسی سے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس روزے دار سے جھگڑا کرنے کے لیے آئے یا لڑنے کے لیے آئے یا اس کو گالی دے یا اس کو برا بھلا بولے، تو اس کو اس کے بدلے میں بھی کچھ برا بھلا بولنا نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں، یعنی میں روزے سے ہوں، بس اتنا کہنا ہے۔ اس گالی کا جواب نہیں دینا ہے، اس برائی کا جواب نہیں دینا ہے، وہ برا بھلا کہہ رہا ہے اس کا رد نہیں کرنا ہے، بس یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ والذی نفس محمد بیدہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس ذات مبارک کی قسم، اس ذات مقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، حضور فرماتے ہیں روزے دار جب بھوکا رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، جو کہ کسی کو بھی پسند نہیں آتی، کسی بھی انسان کو، کسی بھی انسان کے منہ کی بدبو پسند نہیں آتی۔ اسی لیے روزانہ ہم اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں، تاکہ ہم صفائی کا خیال کر سکیں، اور ہم جب کسی سے ہم کلام ہوں تو ہماری بدبو اس کو نہ مل سکے، ہماری بدبو اس کو نہ پہنچے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، روزے دار جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس بھوکے اور پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں وہ روزے دار کے منہ کی بو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ دیکھیے دنیا والوں کی نظر میں وہ بدبو ہے، لیکن وہ بو آئی کیسے؟ وہ اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے بو آئی ہے، تو وہ بو کا مقام اللہ کے پاس مشک و عنبر جیسے بڑے بڑے خوشبوؤں سے بھی زیادہ مقام وہ بو رکھتی ہے۔ پھر آگے آقا فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہے، یفرحہما، جس سے وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ دو مواقع ایسے ہوتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہوتی ہے جن سے روزے دار کو فرحت اور مسرت اور خوشی ہوتی ہے، اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ حضور فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے،
صبح سے لے کر شام تک تھکا ہوا تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، نڈال تھا، حالت روزہ میں تھا، ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں کیا، ایک دانہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں کیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہا، اور جب روزہ کھولنے کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا، تو وہ افطار کر کے، روزہ کھول کے، پانی پی کے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اس کو ایک طبعی طور پر، فطری طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں صبح سے شام تک بھوکا رہا اور اب میں کچھ کھا یا پی رہا ہوں۔ تو یہ خوشی اس کو روزے دار کو محسوس ہوگی۔ پھر حضور فرماتے دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے روزے کے بدلے میں بروز قیامت اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ دیکھیے، جب بندہ ان روزوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ صرف میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، اپنے نفس کے خواہشات سے دور رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہوں گے۔ تو لہٰذا جب اللہ اس بندے سے خوش ہوں گے تو اللہ کی خوشی اور اللہ کی ملاقات کو دیکھتے ہوئے یہ بندہ جو خوشی منائے گا، بندے کی خوشی کا جو عالم ہوگا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا کی جو افطار کی خوشی ہے یہ تو معمولی خوشی ہے، لیکن حقیقی خوشی وہ ہوگی جب بروز قیامت میدان محشر میں اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ اپنے روزوں کے ساتھ حاضر ہوگا اور اللہ خود اس بندے سے ملاقات کرے گا۔ اب یہاں پر عارفین بندے، صوفیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، اللہ والے، صاحبان تصوف اور طریقت، ان لوگوں نے اس حدیث شریف کا ایک اور بھی معنی بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ افطار کرتا ہے اسی وقت اس کے رب کی اس کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی وہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہ کر اپنے آپ میں یہ ادراک اور یہ استحضار میں رہتا ہے کہ بھوکا اور پیاسا رہنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے، تو میں صبح سے شام تک اللہ کی صفت کا مظہر بنا ہوا تھا۔ اللہ جیسے کھانے اور پینے سے پاک ہے، منزہ ہے، میں صبح سے شام تک اللہ کی اس صفت کو اختیار کیا ہوا تھا، یعنی اللہ کی یہ صفت مجھ سے ظاہر ہو رہی تھی میری اپنے استطاعت کے مطابق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اپنی اس صفت کو ظاہر کر رہا تھا، لیکن چونکہ میں ہوں آخرکار ایک انسان ہوں، آخرکار ایک بشر، تو جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ پھر اپنے بندگی کی صفت کی طرف آتا ہے اور پروردگار عالم کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے کہ اے پروردگار، یہ جو صفت ہے یہ تیری ہی صفت ہے، بندہ ہمیشہ اس صفت کے ساتھ متصف نہیں رہ سکتا۔ تو اس وقت جو پروردگار عالم کی عظمت اور قدرت کا تصور اس کے پیش نظر ہوتا ہے تو یہ گویا اللہ کی ملاقات اس کی بندے کی ہوتی ہے، اور یہ بندہ اس وقت جو خوشی محسوس کرتا ہے وہ خوشی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو روزے کا اور روزے دار کا کیا مقام ہے، دیکھیے اللہ ملاقات کا وعدہ کر رہا ہے اس بندے سے جو خالص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تیسری حدیث یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کی روایت کرنے والے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے ریان، یعنی یہ پیاسوں کا دروازہ ہے۔ کیا بات ہے، یہ پیاسوں کا دروازہ ہے، پیاسے لوگ اس سے داخل ہوں گے، تو اس کا نام ہی ہے باب الریان، یعنی پیاسوں کا دروازہ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن صرف روزے دار ہی اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکیں گے، روزے داروں کے علاوہ اور کوئی بھی شخص اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اللہ کی طرف سے قیامت کے دن یہ ندا دی جائے گی، یہ اعلان کیا جائے گا، این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ تو یہ اعلان سننے کے بعد، یہ ندا سننے کے بعد روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، بس ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اس باب الریان کے ذریعے جنت میں داخل ہوں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ روزے دار حضرات جنت میں داخل ہو جائیں گے باب الریان کے ذریعے سے، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، روزے داروں کے علاوہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اس دروازے سے جنت کے اندر انٹر کر سکے، داخل ہو سکے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ روزے کا اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے، روزہ رکھنے والے کا اللہ کے بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے صرف ایک دروازے کو روزے داروں کے لیے خاص کر دیا گیا۔
کسی اور عمل کے لیے یہ بات نہیں آئی کہ یہ عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، صرف یہی عمل کرنے والے جنت میں اس خاص دروازے سے داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایسا کسی اور عمل کے بارے میں بات نہیں آئی، صرف روزے کے بارے میں بات آئی کہ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص دروازہ جنت کے اندر رکھا ہے، جن سے غیر روزے دار کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف روزے دار اس دروازے میں سے، باب الریان میں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اس کی روایت کرنے والے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، مرنی بعمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کی نصیحت فرمائیے، وصیت فرمائیے، مجھے کسی نیک عمل کا حکم دیجیے، میں ایک نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں میں کیا کروں، نماز پڑھوں، حج کروں، قربانی کروں، زکوٰۃ ادا کروں، صدقہ دوں، کیا کروں؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اے ابو امامہ روزہ رکھا کرو اور روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ روزے کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، روزے کے مساوی کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں، میں ایک اور مرتبہ پھر آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ مرنی بعمل، مجھے کوئی اور عمل بتائیے جو میں انجام دے سکوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ورد بتائیں، کوئی اور عمل مجھے بتائیں تاکہ میں وہ اس کو انجام دے سکوں۔ آقا فرماتے ہیں پھر علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اے ابو امامہ روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے کے برابر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، ابن حبان میں بھی یہ حدیث ہے، امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا، اور ابن خزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دو مرتبہ صحابی آ کر عرض گزار ہو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائے۔ چلیں پہلی مرتبہ آقا نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، دوسری مرتبہ دوسرا عمل آپ بیان کر سکتے تھے۔ پہلی مرتبہ صحابی نے پوچھا تو ان کو کہا کہ روزہ رکھا کرو، دوسری مرتبہ پوچھنے پر کوئی اور عمل کی طرف آپ رہنمائی فرما سکتے تھے، زکوٰۃ دیا کرو، حج کیا کرو، نمازیں ادا کیا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، لیکن آپ نے روزے کی اہمیت کے پیش نظر کسی اور عمل کی طرف ان کی توجہ نہیں دلائی، بلکہ کہا کہ تم بکثرت روزے رکھا کرو، کیونکہ روزے کے برابر اور کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ ہر عمل میں کسی نہ کسی حد تک دکھاوا ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے، وہ عمل کرتے ہوئے آپ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عمل کرنے والے کی نیت میں ریا نہ ہو، اخلاص ہو، وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہو، لیکن بہرحال جب وہ عمل کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ سکے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کو سحری کرتے ہوئے بھی کوئی دیکھ لے تب بھی یہ گارنٹی وہ نہیں دے سکتا کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ کو کوئی افطار کرتے ہوئے بھی دیکھ لے تب بھی وہ یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ آپ نے روزہ رکھا۔ روزہ ایک خالص چھپا ہوا فعل ہے جو صرف بندے کو اور بندے کے پروردگار کو پتہ چلتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں چلتا کہ واقعتاً یہ بندہ روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنا چھپا ہوا عمل ہے، لہٰذا اس روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ ایک ڈھال ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث میں گزرا کہ روزہ ایک ڈھال ہے جو جہنم اور بندے کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ الفاظ اس حدیث شریف کے اندر زیادہ ہیں، وحصن حصین من النار، اور روزہ کیا ہے؟ جہنم سے بچانے کے لیے بندے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط اگر قلعہ ہو تو دشمن آسانی کے ساتھ اس قلعے کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے، حملہ نہیں کر سکتے، لہٰذا قلعہ اگر کمزور رہے گا تو دشمن آسانی سے حملہ کر دے گا، اور قلعہ اگر مضبوط رہے گا تو دشمن اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا۔ یہ تشبیہ دیتے ہوئے آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ مضبوط قلعے میں رہنے والوں کی دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ اپنے روزے دار کی حفاظت کرتا ہے جہنم سے اور جہنم کی آگ سے، جیسے کہ وہ مضبوط قلعہ حفاظت کرتا ہے۔ تو روزے کو ایک مضبوط قلعہ فرمایا آقا علیہ السلام نے، جو جہنم سے اور جہنم کے عذابات سے بندے کی حفاظت کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے روزے دار بندہ جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں روزے دار کے لیے کیا کیا
انعامات بتائے جا رہے ہیں، روزے کے کیا فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، روزے دار کے کیا مقام و مرتبہ بیان کیے جا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو غور کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے عظیم الشان انعامات سے وہ محروم ہو رہا ہے۔ اور جب دوزخ سے بچانے والا ڈھال ہی ہمارے پاس نہیں رہے گا، دوزخ سے بچانے والا مضبوط قلعہ ہی ہمارے پاس نہیں رہے گا، تو آسانی سے دوزخ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں تو ڈھال تیار کر لیں، مضبوط قلعہ تیار کر لیں جو دوزخ سے اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا سکے، اور وہ روزہ ہے۔ آخری حدیث شریف آج کی مجلس میں رہتے ہیں، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام حاکم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، فیشفعان۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے۔ روزے کو اللہ ایک شکل عطا فرمائے گا، وہ ایک شکل میں آئے گا، قرآن مجید کو اللہ ایک شکل عطا فرمائے گا، وہ ایک شکل میں آئے گا، اور یہ دونوں کے دونوں روزہ اپنے روزے دار کے لیے اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، ان کے حق میں سفارش کرے گا۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح التجا کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس روزے دار کو دن میں کھانے پینے سے روک کے رکھا تھا اور جائز نفسانی خواہشات سے میں نے اس کو روک کے رکھا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن مجید یوں عرض کرے گا بارگاہ الہی میں کہ اے پروردگار، میں نے اس کو رات میں، رمضان کی راتوں میں اس کو سونے سے روک کے رکھا تھا، یعنی رمضان کی راتوں میں اور دیگر راتوں میں، بالخصوص رمضان کی راتوں میں بندہ جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا تراویح کے اندر قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، تو کسی قدر اس کے نیند کے اندر خلل ہوتا ہے، کسی قدر اس کے نیند کا جو وقت ہے وہ تراویح کے لیے، عبادت کے لیے وقف کر رہا ہے، تو یہ قرآن کہے گا کہ رات میں نے سونے سے اس کو روک کے رکھا تھا، لہٰذا اے پروردگار اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ آگے آقا ضمانت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں، ہم اگر روزہ رکھیں گے، اس کے سارے لوازم پورے کریں گے، اس کے آداب بجا لائیں گے، اس کے حقوق بجا لائیں گے، اس کے شرائط کو پورا کریں گے، اور قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں گے، بالخصوص رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو قرآن مجید سے ایک خاص مناسبت ہے، لہٰذا جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کریں گے تو یہ روزہ اور رمضان قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ ہماری شفاعت کریں گے بلکہ اللہ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو لہٰذا محترم حاضرین و ناظرین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ روزے رکھیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھیں، صرف اللہ کے لیے روزے رکھیں، اور کوئی ہمارا مقصد اس کے اندر نہ ہو، اور کوئی ہمارا اس کے اندر مفاد نہ ہو۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کسی وجہ سے، ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کیسے کیسے عظیم الشان انعامات سے محروم ہیں، اور اگر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ رہے ہیں پھر تو جہنم ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو اپنے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل میں قبول فرمائے، جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین بندوں کے روزوں میں شامل کر کے قبول فرمائے، اور ہمارے روزوں میں جو کچھ خرافات و مکروہات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے عفو و درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، قرآن مجید کو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والا بنائے۔ آج کی مجلس میں بس یہیں پر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان مجالس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔